اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں ہمارے اکابرین موجود ہیں اور ان کے سامنے میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں. انسانی تاریخ جو ہے وہ جنگوں سے بری پڑی ہے. کہیں مفادات کی جنگ ہے، کہیں عورت کی وجہ سے جنگ ہے، کہیں مذاہب کی جنگ ہے. اب یوکرین اور روس کی جنگ دیکھ لیں، امریکہ اور چائنا کا جو ہے وہ سرد جنگ دیکھ لیں، اور جو روس کا اور نیٹو کے ساتھ جو معاملہ ہے، یورپی ملکوں کے ساتھ معاملہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. تو اس میں مختصراً پیغام یہی ہمیں ملتا ہے، سبق یہی ملتا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم نے ہر طرح سے تیاری کر کے رکھنی ہے. صرف ایک کامیابی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے باقی مستقبل کی ساری کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. یہ اس کا زینہ ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. لیکن آج ہمیں تمام جو ہے ہماری یونیورسٹیز جو ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے. پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے، سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانا ہے. اور میں اپیل کروں گا اپنے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے، سب کو مبارکباد دینے کے بعد، اور ظہیر الدین بابر صاحب کو، سندھو صاحب کو مبارکباد دینے کے بعد، تمام بحریہ کو مبارکباد دینے کے بعد کہ خدا را اس آئی ایم ایف سے ہماری جان چھڑائیں. $1 ارب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے یہاں طارق اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، سعودی عرب سے آ رہے ہیں کافی ڈالر. ان سے گزارش کر لیتے ہیں پلیز یہ آئی ایم ایف سے ہماری جو جان چھڑا لیں. اور یہ جو ہے نا ملک کو آپ دیکھیں 100 کنویں ہم اگر سال میں جو ہے او جی ڈی سی ایل اور دیگر کمپنیوں کے ذریعے سے کھودتے ہیں تو کیا ہم 1000 کنواں نہیں تیل کا کھود سکتے؟ کوہاڑ میں بہت بڑی جو ہے نا وہ تیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. یہ پاکستان مالا مال ہے معدنیات سے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سب جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں، طاقتیں، ان علماء کی صورت میں، مشائخ کی صورت میں، سیاستدانوں کی صورت میں، نوجوانوں کی صورت میں دی ہے، ہم اس کو مکمل طور پر یونائٹ کر کے اور پاکستان کا جو ڈیفنس مضبوط کیا ہے، ڈیٹرنس مضبوط کیا ہے، اس کی ترقی کو بھی ہم، ڈیولپمنٹ کو بھی مضبوط کریں. بہت شکریہ.